تیسری اہم بات عزیز دوستو، اس وقت تک مجھ کو اور آپ کو ہماری گمراہی ہے احساس نہیں ہوگا. اس بات کو ذرا توجہ سے لیجئے. اس وقت تک مجھ کو اور آپ کو میری اور آپ کی گمراہی ہے احساس نہیں ہوگا جب تک کہ میرے اور آپ کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر، معاشرے کے اندر اس دین کو پہنچانے والے صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ جب تک نہیں سمجھیں گے تب تک گمراہیوں کو امت نہیں سمجھ سکتی. جب تک کہ ہمارے اندر صحابہ کرام کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت، ہماری زندگی میں ان کا رول، دین سیکھنے میں ان کا رول، قرآن مجید حفظ کرنے میں ان کا رول، قرآن مجید کی حفاظت میں ان کا رول، حدیث کی حفاظت میں ان کا رول، قرآن اور حدیث کو امانت داری کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دینے میں ان کا رول جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا تب تک گمراہی قوم سمجھ ہی نہیں سکتے. صحابہ کا مقام و مرتبہ، ایسے لوگ آج دھجیاں اڑا رہے ہیں صحابہ کرام کی عظمت کی، صحابہ کرام کی اہمیت کو مسلمانوں کے دلوں سے ختم کرنے کی سازش، صحابہ کرام کے علم، ان کے عقیدے، ان کے عمل کو لوگوں سے دلوں سے ختم کرنے کی جو سازش ہے، اس کو بس ہم سنتے چلے جا رہے ہیں، ان کی گمراہی میں آتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت تک گمراہی ہماری گمراہی ہے احساس نہیں ہوگا جب تک کہ صحابہ کی عظمت ہمارے قریب سمجھنے آ جائے. کون تھی دو صحابہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کفار سے کہا جا رہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آپ دیکھے تو ایک زمانے پہلے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے درمیان ایک آدمی شیخ محمد نام سے یوٹیوب پہ بحث کر رہا تھا کچھ علماء کرام سے، یہاں دوسرے ملک کے. بنی اسرائیل مطلب اہل کتاب کے درجے کو بلند بتا رہا تھا، بنی اسماعیل مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی جو اہمیت کو گھٹا رہا تھا. اللہ عز و جل جواب دے رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. جس بنی اسماعیل پر انگلی اٹھا رہا تھا محمد شیخ، اسی بنی اسماعیل کی عظمت بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے اہل کتاب، تم جب تک ان بنی اسماعیل کے سلسلے میں آئے ہوئے لوگ صحابہ کرام ابو بکر، عمر اور عثمان اور علی اور دیگر صحابہ ان کے مرد اور عورتوں کی طرح اس وقت تک ایمان نہیں لاؤ گے، اس وقت تک تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. اور اگر تم ان کی طرح ایمان لاتے، صحابہ کرام کی طرح دین کو سمجھتے، قرآن کو سمجھتے، فہم کو سمجھتے تو ہدایت پا گئے. فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ان کی طرح دین کو نہیں سمجھا جا رہا، ان کے عظمت اور مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھا جا رہا، ہدایت نہیں، تب تم اپنی گمراہی کو ہدایت سمجھ کے رہ جاؤ گے. ہدایت کبھی تم کو ملنے والی نہیں ہے. امت کے اندر آج ضرورت ہے اولیاء اللہ کی مقام، ولیوں کا مقام کچھ بھی ہوگا، لیکن اولیاء اللہ کسی درجے سے بھی صحابہ کی ٹکر نہیں لے سکتے، ولی کسی درجے سے بھی صحابہ کی ٹکر نہیں لے سکتے، علماء آخری درجے پہ صحابہ کی ٹکر نہیں لے سکتے، مفتی آخری درجے پہ صحابہ کی ٹکر نہیں لے سکتے. اس مقام کو سمجھیں گے تو اپنی گمراہی ہے اس بات کا احساس ہوگا. قرآن مجید میں اللہ نے مزید ارشاد فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. ارے یہ آیت کسی کے لیے نہیں ہے. اس آیت میں اللہ عز و جل اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کر لیا، رزلٹ دیکھ لیا، رپورٹ کارڈ بھی عطا کر دیا گیا. امتحن اللہ قلوبهم للتقوى کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں صحابہ کرام جو نبی سے بڑی پست عزت کی آواز میں بات کرتے ہیں، لَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ لِلتَّقْوَى، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے تقوی کو آزما لیا، امتحان لے لیا. کس کا؟ صحابہ کرام کا. ارے جس کے تقوی کا امتحان لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کرے لہم مغفرۃ واجر عظیم، امتحان لینے کے بعد ان کی مغفرت کا فیصلہ ہو گیا، ان کے لیے اجر عظیم کا فیصلہ ہو گیا. اور امت آج ان کو چھوڑ کے کسی اور سے دین سیکھی، ہدایت نہیں مل سکتی سوائے گمراہی کے. عزیز دوستو، گمراہیوں کو اگر احساس کرنا ہے، ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو سمجھنا.